احمد صدیق رضوی۔ مزید اچھی سے اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل احمد صدیق رضوی کو سبسکرائب کریں اور دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حق پائے در مرشد حضور تاج الشریعہ محمد احمد صدیق رضوی چشتی حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 22واں سپارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر 40 میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مکان ہو، مکان مکمل طور پر بنایا جائے۔ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکان مکمل ہو جائے تو اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش رہ جائے کہ جب وہ ایک اینٹ لگ جائے تو وہ مکان کلی طور پر مکمل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور باقی انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہو چکا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک اور روایت کریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر مجھے 6 وجوہات پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جامع الکلام عطا کیا گیا۔ دوسرا فرمایا میری روح کے ساتھ مدد کی گئی۔ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ چوتھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے۔ پانچواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ تمام مخلوق، چرند، پرند، ہوا، جن، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چھٹا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے واضح طور پہ یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں اس حدیث پاک کے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فرامین ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ کتب احادیث میں ملتے ہیں، جن سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرمایا میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے، میں نے مشارق مغارب کو دیکھ لیا ہے، اور فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے،
اور حضور صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کے سب جھوٹے اور کذاب ہوں گے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی آخری نبی بنا کر بھیجا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے اور ان احادیث طیبات سے یہ واضح طور پہ ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی آ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سینکڑوں احادیث طیبات ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کسی نے دعوی نبوت کر دیا تو وہ کہنے لگا جی اس پہ میں دلیل پیش کرتا ہوں. تو اس پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سے دلیل طلب کرے فرمایا وہ بھی کافر ہے. کیونکہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدہ تو بس بات ختم. اسی پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو منکرین ختم نبوت ہے جو مرزئی قادیانی ہے فرمایا یہ مرتد ہے یہ کافر ہے. اور حضور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے فرمایا وہ بھی کافر ہے. حضور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے رشتہ داری کرنا ان سے میل جول کرنا ان کی جنازوں پہ جانا فرمایا ان کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنا فرمایا حرام ہے. کیوں کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین اس کے بعد ہم کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. ایک ماں کے کہنے پہ بندہ ساری زندگی حلالی رہتا ہے. ماں کہہ دیتی ہے یہ تمہارا باپ ہے تو کبھی کسی نے اپنی خالہ سے ماموں سے چاچا سے تایا سے کسی سے کبھی تصدیق نہیں کی کیا یہ ہمارا باپ ہے یا نہیں. صرف ماں نے کہہ دیا یہ تمہارا باپ ہے تو باپ ہے بس بات ختم. ایک ماں کے کہنے پہ ساری زندگی حلالی رہتا ہے انسان. تو جب حضور نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح جس طرح ایک ماں کے کہنے پہ بندہ ساری زندگی حلالی رہتا ہے کسی سے تصدیق نہیں کرتا اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں تو بس اس کے بعد ہمیں کسی سے دلیل طلب کرنا ٹھیک ہے اسے کہنا جی بتاؤ کیوں کیسے چونکہ چنانچہ یہ تمام اعمال جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں تو بس بات ختم. اس کے علاوہ کوئی جو مرضی کہتا پھرے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلوات والسلام کی آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہیں آئے گا. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں. اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک اسی عقیدہ پر قائم و دائم رکھے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی عزتیں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.